بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مل کر شوق اور محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی نہایت ہی معروف اور مشہور ایک مختصر سی صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال فضیلت کو بیان فرمایا ہے. ارشاد باری تعالی ہے: انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں اے محبوب کثرت عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دیا. خیر کثیر، کوثر سے مراد خیر کثیر ایسا مفہوم ہے جو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی کثرت پر دلالت کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑھ کر خیر اور سب سے زیادہ عطا فرمایا. چاہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں فضائل سے متعلق ہوں، یا آخرت میں مقام اور مرتبے سے متعلق ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت ہو، جیسا خیر کثیر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا، نہ آپ کے بعد کسی کو عطا فرمایا. پھر فرمایا: فصلی لربک وانحر، جب محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر دیا تو اب اس کا شکرانہ یہ بنتا ہے، آپ پر لازم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمائیں. معلوم ہوا کہ خیر ملے تو بندہ شکر میں، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کثرت کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر تو ہر ایک کو نصیب ہوا ہے. خیر کے معیار انسان اپنے ذہن کے مطابق نہ بنائے، ورنہ ہر انسان جو اپنے آپ کو معاشرے کا انتہائی کمزور انسان سمجھتا ہو، یا معاشرے میں سب سے زیادہ پریشان خود کو سمجھتا ہو، اسے بھی اللہ نے بہت ساری چیزوں میں خیر عطا فرمایا ہوتا ہے. تو اس پر بھی لازم ہے، ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھے، اس کا ذکر کرے. لیکن ہم نے خیر کے معیارات چونکہ خود سے گھڑے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک خیر کا تعلق صرف دنیا سے ہی ہے. آپ دیکھیں، سب سے بڑا خیر انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ اسے ایمان کا خیر عطا فرما دے، اس کے عقائد کی سلامتی عطا فرما دے، اور پھر اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر جو اللہ نے اس امت کو خیر عطا فرمایا، وہ تو اپنی مثال آپ ہے. تو ہر ایک کے پاس خیر ہے، اسے چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اپنے رب کی عبادت کرے. فصلی، صلی کہتے ہیں نماز پڑھ، لربک، اپنے رب کے لیے.
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر ملنے کے بدلے میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں بھی سمجھا دیا ہم نے کیا کرنا ہے۔ فصلی، نماز پڑھ، پھر کس لیے پڑھ، نیت کو سیدھا کروا دیا، لربک، اے محبوب نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ نماز یہاں پر بطور عبادت ایک فرض کا ذکر ہے، ورنہ ہر عبادت ہی انسان کی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وانحر، اور نحر کر، یعنی قربانی کر، اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے۔ نماز بھی رب کے لیے اور قربانی بھی رب کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں خیر کثیر عطا فرمائے تو اس کے لیے نماز بھی پڑھے اور اس کے لیے قربانیاں بھی کرے۔ مال اور دولت یہ بھی خیر کثیر ہے، اور اس خیر کثیر کے عطا ہونے پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی مال میں سے جب قربانی پیش کرتا ہے تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مال و دولت کی مجھے رقم ملی تھی، میں نے واقعی اسے خیر کثیر سمجھا اور ایک خیر میں اللہ کے حکم کی وجہ آوری میں اسے خرچ کر دیا ہے، تو یہ بھی خیر کثیر ہے۔ لہٰذا مالداروں پر، صاحب استطاعت پر ضروری ہوا کہ وہ قربانی کرے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں تک آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی کے واجب ہونے کا حکم اگر آپ سے کوئی پوچھے قرآن میں کہاں ہے تو آپ کہیں گے سورہ کوثر میں موجود ہے، قربانی کے واجب ہونے کا حکم سورہ کوثر کے لفظ وانحر میں۔ ان شانئک ھو الابتر، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ حضور کے بیٹے بچپن میں وفات کر گئے، جب حضور کے شہزادے کا انتقال ہوا آپ غمگین ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو، بیٹے کی یعنی آزمائش ہے نا، اولاد کا چلا جانا، تو اس آزمائش پر آپ کی آنکھوں سے آنسو، آپ روتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تعجب پر جواب ارشاد فرمایا، یعنی گویا یہ فرمایا کہ یہ ناشکری اور بے صبری کے آنسو نہیں ہیں، یہ آنسو اللہ تبارک و تعالی کہ اس حکم پر ایسا نہیں کہ رضا مندی نہیں اس لیے یہ آنسو ہیں، بلکہ آپ نے اس صحابی سے کہا کہ اے میرے صحابی، یہ محبت اور اولاد پر شفقت کے آنسو ہیں، کہ انسان کو اولاد سے محبت فطری عمل ہے، اولاد پر شفقت والدین کو ہوتی ہے، تو یہ اس شفقت کے اور رحمت کے آنسو ہیں، نہ کہ بے صبری کے یا پھر اللہ کے حکم پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ کافروں نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تر ہو گئے، اب تر۔ سورہ کوثر کی آخری آیت کا جو آخری لفظ ہے وہ اب تر ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ یہ اب تر کنہوں نے کہا تھا؟ کافروں نے۔ انہوں نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تر ہو گئے۔ اب تر کا معنی کیا ہے؟ ای منقطع النسل، وہ آدمی جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی نسل آگے نہ چلے، وہ اب تر کہلاتا ہے۔ تو کافر ہنسنے لگے کہ بیٹے زندہ نہیں بچے، سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اب محمد منقطع النسل ہو گئے۔ منقطع النسل ہونے کا نقصان کیا ہے؟ کافر کیوں تالیاں بجا رہے تھے، کیوں خوش ہو رہے تھے؟ منقطع النسل ہونے کا انسان کے لیے نقصان یہ ہے کہ اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اب اسے یاد کرنے والا نہیں رہے گا،
اب اس کا سلسلہ نسب ختم ہو جائے گا، اب اس کا پیغام، اس کی سیرت منقطع اور ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آخری نبی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، کافروں نے یہ سوچا، نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے اور ہمارے بتوں کی برائیاں کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی جنہوں نے بات کی ہے، اب یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا، اب دوبارہ ہمارا وہی کفر اور شرک غالب آ جائے گا۔ کافر ہنسنے لگے، خوش ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس موقع پر سورہ کوثر عطا فرمائی اور فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ ہم نے آپ کو، کوثر کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا خیر کثیر، آپ نے فرمایا مفسرین نے کہ خیر میں اولاد بھی داخل ہے، خیر میں اولاد بھی شامل ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو خیر کثیر یعنی کثرت سے اولاد عطا فرما دی ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر خطے میں، ہر زبان میں آج بھی آپ کو سید ملیں گے اور اہل بیت ملیں گے۔ اور کافروں کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن ہی منقطع النسل ہے، آپ کے دشمن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا سلسلہ نسب اور نسل ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سید تو ہر خطے اور کونے میں مل جائے گا، لیکن ابو جہل اور ابو لہب اور ان کافر کفار قریش اور منافقین کی اولادیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، آئیں گی بھی تو ویسا چرچا اور نام نہیں ہے، لیکن سادات ہر جگہ پہ نظر آئیں گے۔ تو اس سورت مبارکہ کا شان نزول دیکھیے اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیے کتنا واضح ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر جگہ پہ ہمیں حضور کی اولاد نظر آتی ہے۔ قرآن کی صداقت اور سچائی کا اندازہ لگائیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر پڑھنے والے کو اللہ خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے، اور جن کی اولادیں نہ ہوتی ہوں انہیں بھی بزرگان دین سورہ کوثر کا عمل تعلیم فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس میں خیر کثیر میں اولاد بھی شامل ہے، رزق بھی شامل ہے، تمام خیر جسے آپ بھلائی کہہ سکتے ہیں وہ سب کی سب سورہ کوثر میں داخل ہے، کوئی خیر اس سے باہر نہیں ہے۔ اور اللہ نے ایسے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی ضرورت ہو، تسلی سورہ کوثر کی صورت میں عطا فرمائی، اور سورہ کوثر پڑھنے والے کا دشمن ہمیشہ نامراد رہے گا، وہ اس پر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں قربانی کے وجوب کا ذکر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ابن ماجہ کی، سیدنا زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ایک قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کا مفہوم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام دیا کہ ہر مذہب میں آپ کی تعریف کو جاری فرما دیا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، جتنے بھی اہل کتاب ہیں بالخصوص اور بالعموم سب لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی عطا فرمائی، یعنی ہم جس ملت اور جس دین پر ہیں، ہمارے پیارے نبی جس دین کو آگے لے کر چلے وہ دین ابراہیم ہے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ نے دین ابراہیم ہی دین محمدی بنا دیا۔
دین محمدی، دین ابراہیم ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ کچھ ہستیاں آئیڈیل ہستیاں ہوتی ہیں، انسان جس سے محبت کرتا ہے اور انسان کی نظر میں جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اسی جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری نظر میں انبیاء اور صحابہ اور صالحین افضل ہیں، ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں یا ہماری نظر میں غیر پسندیدہ ہو گئے، یعنی کفار، بد مذہب، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، ہمارے نزدیک، ہمارے دل میں کن کے لیے ترجیحات ہیں؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس جیسا بننا چاہتے ہیں، آپ کس کے طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں، آپ کی نظر میں سب سے خوبصورت عمل اور طریقہ کس کا ہے۔ آپ اپنی وضع قطع کو دیکھیں، انسان جسے پسند کرتا ہے اپنی حرکات و سکنات، اپنا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بول چال کے انداز سب اسی جیسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے یہ سارے طور اور طریقے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہیں، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاتم النبیین کے طریقے پر ہیں، یا صحابہ کرام اہل بیت کے طریقے پر ہیں، تو پھر تو ہمیں الحمدللہ ہمارے لیے خوشی کا، مسرت کا باعث ہے۔ لیکن اگر ہمارے طور طریقے غیروں کے ہیں، ہماری نظروں میں ترجیحات کسی اور کے لیے، تو پھر ہمیں اپنے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان فرما دیا، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو جس کا طریقہ ہے اسی کے طریقے پیدا ہونا چاہیے، جب ہی سنت ہے نا۔ جب وہ طریقہ مکمل طور پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ادا کیا جائے، پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ کے جسم پر بال زیادہ ہیں یا جانور کے جسم پر؟ کاٹ دیتے ہیں وہ الگ بات، لیکن اس کے بال نکلنے کی جگہ اور وہ مسام تو ہوتے ہیں نا جہاں سے وہ نکلیں۔ تو اللہ ہر بال کے بدلے میں، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، یعنی اتنی نیکیاں ہیں جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، گن نہیں سکتے، کیونکہ بالوں کو گن نہیں سکتے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں خیر کثیر ہے، بہت ساری نیکیاں اور بھلائیاں ہیں، نہ یہ کہ اس کی تعداد کے مطابق تمہیں نیکیاں ملیں گی، یہ مقصد نہیں، مقصد کثرت کو بیان کرنا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اب اس صورت میں چونکہ قربانی کے وجوب کا ذکر ہے تو کچھ چیزیں، کچھ سوالات بھی اسی سے متعلق ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو یاد رکھیں وہ آدمی جو مسلمان، عاقل اور بالغ مقیم ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، یعنی پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو کہ مجنون مکلف نہیں ہے، بالغ ہو لہذا نابالغ پر نہیں ہے، ٹھیک، مسافر ہو، مقیم پر نہیں ہے، مقیم ہو مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر جو شرعی سفر کی جس کی حد ہے، یعنی کہ تقریباً 92 کلومیٹر کے ارادے سے وہ ان قربانی کے دنوں میں، قربانی کے جو دن ہیں 3 دن 10، 11 اور 12 یہ ایام قربانی ہے نا، ان دنوں میں یہ جو شرائط بیان کی جاتی ہیں، ان شرائط کا تعلق ان دنوں سے، ابھی سے نہیں، ان 3 دنوں کے اندر جس میں یہ شرائط پائی گئیں اس پر قربانی واجب ہے۔
اور اس سے پہلے ساری شرائط موجود تھی، لیکن ان 3 دنوں میں جو قربانی کے دن ہے، ان 3 دنوں میں اس میں شرائط نہیں پائی گئی تو اس میں قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، عبادت کا ایک وقت ہے نا، اسی وقت میں شرائط کو دیکھا جائے گا. جیسے نماز کا ایک وقت ہے، اب قیام پر قدرت ہے یا نہیں ہے، نماز سے پہلے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن نماز کے ٹائم میں قیام پر قادر نہ رہا تو قیام اس سے معاف ہو جائے گا. تو جو شرائط ہیں یا جو اس کے لیے لوازمات اور ضروری چیزیں ہیں، فرائض ہیں، ارکان ہیں، وہ اسی ٹائم پیریڈ میں دیکھا جائے گا جو اس عبادت کا وقت ہے. تو قربانی کا جو وقت ہے 3 دن کا، ان 3 دنوں میں جس کے اندر یہ شرائط پائی گئیں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، اور نمبر 4 مسافر نہ ہو، مقیم ہو، یعنی 92 ان اوقات میں سفر پہ نکلا ہوا نہ ہو. اگر مسافر ہے تو اس پر واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی کر ہی نہیں سکتا. چھوٹا بچہ ہے، مالدار ہے، قربانی نہیں کر سکتا. واجب نہیں کا مطلب یہ ہے، یہاں صرف یہ بات سمجھائی جا رہی ہے واجب ہے یا نہیں. مطلب اگر واجب ہے اور نہیں کی تو عند اللہ پکڑا جائے گا، گنہگار ہوگا، جواب دہ ہوگا. واجب تھا، اسے کرنا چاہیے تھا. اور اگر واجب نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کر نہیں سکتا. واجب نہیں کر دی تب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو واجب ہونے یا نہ ہونے کو جو بیان کیا جاتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تاکہ انسان ایک فرض سے، اس کی ادائیگی سے جو اس پر بوجھ ہے اللہ کی طرف سے اس پہ لازم قرار دیا گیا ہے، وہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، پکڑ سے بچ جائے، گناہ سے بچے. جس پر واجب نہیں ہے وہ بھی بالکل کر سکتے ہیں قربانی، اگر انہیں طاقت ہو جاتی ہے اور صورت بن جاتی ہے تو. اور آخری شرط اس کی یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو. ضروریات زندگی، ضروریات زندگی کا مطلب ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہو جائے. ان ضروری چیزیں جس میں پہننے کے کپڑے ہیں، رہنے کا گھر ہے، سواری کے لیے گاڑی ہے، آپ کی تجارت کے جو بھی آلات، ساز و سامان، مشینری ہے، یہ ساری آپ کی ضروریات زندگی میں داخل ہے. رہنے کا گھر ہے، یہ ضروریات زندگی ہے. اس کے علاوہ ضرورت سے زائد گھر میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بہت ساری ہیں، استعمال میں نہیں آتی، پسند آئی لے کے رکھ لی، چاہے وہ فرنیچر کے صورت میں ہو، چاہے وہ کپڑوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ دیگر کسی اور چیزوں کی صورت میں ہو، پڑے ہوئے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، صرف شوق ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا چیزیں لینے کا، پسند آئی اور لے لی، استعمال نہیں آتی، ضرورت کی نہیں ہے. تو ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں وہ اگر جو اس کے اوپر واجب الادا قرض ہے اس قرض کو بھی ہٹا دیجئے اور دیکھیے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو جو اس وقت تقریباً 2026 کے جو ریٹ ہیں 4,45,000 روپے، ان دنوں میں دیکھ لیا جائے کیا ریٹ ہے. ایک رف آئیڈیا یہ کہ 4.5 لاکھ روپے تقریباً، کیونکہ مہنگائی ہے، چاندی مہنگی ہو گئی، حق مہر بھی مہنگے ہو گئے ہیں، لہذا شادی کرنے والے توجہ فرمائیں، مہر مہنگے ہو چکے ہیں. تو 4,45,000 روپے 52.5 تولہ چاندی کی تقریباً رقم بنتی ہے. اس وقت دیکھ لیا جائے اگر یہ ساری چیزیں جو ضرورت سے زائد، ضرورت کی چیزیں اسے ہٹا کر زائد چیزیں اتنی مالیت کی ہو جائیں اور اس کے اوپر قرضہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. مرد اور عورت ہر ایک پر. ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ قربانی کس کے نام سے کی جائے. عموماً ایسا ہوتا ہے، اب تو خیر یہ رجحان کم ہو گیا، ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ گھر کے بڑے کے نام سے اس سال ایک کے نام سے کر دی، اگلے سال دوسرے کے نام سے کر دی، پھر اس سے اگلے سال تیسرے کے نام سے کر دی. خواہش یہ ہوتی ہے کہ گھر کے ہر فرد کے نام سے قربانی ہو جائے.
لیکن یاد رکھیں جس پر واجب ہے اسی کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے. آپ خواہش کی بنا پر جس پر واجب نہیں ہے، مثلا چھوٹا لڑکا ہے اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں سب کی قربانیاں ہو گئی ہیں، میرا ایک یہ بچہ رہ گیا ہے میرا بیٹا، اس کے نام سے بھی قربانی ہو جائے، اس پر تو واجب ہی نہیں ہے. آپ کو استطاعت ایک حصے کی ہے تو آپ ایک حصہ اپنی طرف سے کریں کہ آپ پر واجب ہے. اس پر واجب نہیں، اب واجب کو سمجھیں، اس پر واجب نہیں، وہ نہیں بھی کرے گا تو اس کی پکڑ نہیں ہے. اور آپ پر چونکہ واجب ہے آپ نہیں کریں گے تو ایک واجب کو، ایک فرض چیز کو چھوڑنے والے بنیں گے، گنہگار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے. تو لہٰذا جس پر قربانی واجب ہو اس کی طرف سے کریں، چاہے پھر گھر میں ایک سے زیادہ افراد پر. عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اگر زیورات ہیں اور تھوڑی بہت نقدی ہے، کچھ چاندی ہے، تو ان سب چیزوں کو جیسے آپ کو طریقہ بتایا ہے زکوٰۃ میں نصاب کو جانچنے کا، تو ان سب چیزوں کو ملائیں اور اس کی رقم کو دیکھیں. اگر وہ رقم 52.5 تولہ چاندی تقریباً 4,45,000 کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو وہ عورت بھی صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس کی طرف سے ادا کی جائے. اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ زیورات ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں، قربانی کیسے کریں؟ تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ ایسی صورت میں جس پر قربانی واجب ہو جائے، ایک اس نے پراپرٹی ہے، اس کے پاس ایک پلاٹ ہے، اب ضرورت سے زیادہ ہے، اس پر قربانی واجب ہے. اب اس پر قربانی واجب ہے، پلاٹ بیچ کے تو قربانی نہیں کرے گا، تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ قرض لے کر بھی قربانی کرے، بعد میں اس کی ادائیگی کرتا رہے. کیوں کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے ان شرائط میں یہ آ گیا، یہ اس کیٹیگری میں آ گیا، چاہے تو اسے بیچ کے کرے. تو ضرورت سے زائد کسی بھی طرح کا مال صاحب اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے اوپر قرض بھی نہیں ہے تو اس یہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے. یہاں پر زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب کا فرق معلوم ہونا ضروری ہے. دیکھیں زکوٰۃ میں بھی ہم یہی بات کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ میں کہتے ہیں کہ اس نصاب پر سال گزر گیا ہو، لیکن قربانی کے نصاب میں سال گزرنا شرط نہیں ہے. ٹھیک، مثال کے طور پر قربانی کے جو دن ہیں ان دنوں میں کسی نے آپ کو 5 لاکھ روپے 4.5 لاکھ روپے تحفتاً دے دیے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا آپ کو مل گیا محبت والا جو آپ کو ایسا تحفہ دے دے، یا پھر خدا نہ خواستہ وارث کا مورث کا انتقال ہوا اور آپ کو وراثت میں اتنے پیسے آ گئے. ٹھیک، تو اب آپ ان دنوں میں مالک بن گئے، سال نہیں گزرا، تو زکوٰۃ میں نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، قربانی میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے. ان 3 دنوں میں سے کسی بھی لمحے آپ مالک ہو گئے، آپ پر قربانی واجب ہو گئی. ٹھیک، ایک فرق تو یہ ہے زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں. دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا مال ہو، اور قربانی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بڑھنے والا مال ہے یا نہیں ہے، بس مال ہونا چاہیے، قربانی واجب. اب کیا تھوڑی سی اور وضاحت اس کی ہو جائے. مال نامی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سونا چاندی بڑھنے والا مال ہے، روپیہ پیسہ بڑھنے والا ہے، جانور بڑھنے والے ہیں. تو قربانی زکوٰۃ میں صرف 3 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. مال تجارت جو بڑھنے والا ہے، روپیہ پیسہ سونا چاندی سب ایک ہی کیٹیگری، سونا چاندی اور نقد پیسہ یہ ایک ہی کیٹیگری ہے، پرائز بانڈ وغیرہ سب. دوسرا مال یہ. تیسرا مال ہے جانور. زکوٰۃ صرف 3 چیزوں پر ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ جانور، ان کی بھی شرائط ہے. نمبر 3 مال تجارت، کیونکہ یہ تینوں بڑھنے والے ہیں. مال نامی، نامی عربی میں کہتے ہیں بڑھنے والے مال کو، تو یہ بڑھنے والے مال ہے، ان پر زکوٰۃ ہے. اب آپ نے جو گھر میں سامان ضرورت سے زائد رکھا ہوا ہے، بیچنے کا بھی نہیں ہے، بتائیں اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بڑھنے والا نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے. لیکن یہ شرط قربانی میں نہیں ہے.
یعنی ضرورت سے زیادہ ہو، پھر وہ چاہے بڑھنے والا ہو یا نہ ہو، تو لہٰذا ضرورت سے زائد آپ کے پاس جتنا بھی فرنیچر پسند آ گیا تھا وہ لے لیا، فانوس پسند آ گئے وہ لے لیے، یا پھر آپ نے اور دیگر سامان، آپ کے پاس لیپ ٹاپ آپ کو پسند آئے، آپ کہیں گھومنے گئے، آپ نے کہا یہاں تو بہت اچھا مل رہا ہے، یہ چائنا سے یہ لے لو یا یو کے سے یہ خرید لو، دبئی سے یہ منگا لو، ضرورت میں نہیں، آپ نے رکھ دیے کہ کبھی کام آئیں گے۔ ان پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے کیونکہ مال نامی نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد ہے، اگرچہ مال نامی نہیں ہے، ان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ زکوٰۃ میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ مال 3 چیزوں سے تعلق رکھتا ہو، مال تجارت ہو، روپیہ پیسہ سونا چاندی ہو، یا جانور ہوں، یہ بڑھنے والے مال کہلاتے ہیں، تب اس پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک۔ اور قربانی میں یہ نہیں دیکھا جاتا، قربانی میں فقط اتنا دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں ضرورت سے زیادہ کیا چیز ہے، وہ ساری نصاب میں داخل ہوتی چلی جائے گی، اور جب آپ یہ حساب لگا لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ضرورت سے زیادہ مال میرے پاس کتنا ہے، اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ پر قربانی واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں احکام شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سوال آیا تھا جانور کے حوالے سے، جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، چاہے وہ نیل گائے ہو، چاہے وہ ہرن ہو، چاہے وہ کوئی اور جانور، جہاں قربانی صرف پالتو جانور کی ہے جنہیں گھر میں پالا جا سکتا ہو، پالا جاتا ہو۔ اگر کسی نے جنگل سے پکڑ کے گھر میں پال لیا تب بھی اس کی جائز نہیں ہے۔ عموماً جو جانور گھر میں پالے جاتے ہیں صرف انہی جانوروں کی قربانی جائز ہے، ہرن کی، نیل گائے کی، اس طرح اور جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔